علی جناب مولانا سید عروج صاحب قبلہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ مجلس سے قبل چند شعراء کرام بارگاہ مولا میں اپنا منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمانے کے لیے تشریف فرما ہیں، اور اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے مشہور و معروف سوزخان برادر محترم جناب شکیل صاحب اور جناب نایاب بھائی وہ دونوں تشریف فرما ہیں۔ ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں سوزخانی کے ذریعے منظوم خراج عقیدت بارگاہ مولا میں پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب گوہر جارجوی صاحب کو ایک منقبت حاضر کر رہے ہیں ہم لوگ، اور اس سے پہلے جناب ہلال نقوی صاحب کا بہت ہی مشہور و معروف ادا ہے، وہ حاضر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے پر محمد۔ سو بار لے گئی سرے بازار مفلسی، سو بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا، وہ شخصیت جہاں میں
بھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، میدان میں تیز دستی تیغ علی نہ پوچھ، سر سے چلی بدن میں اترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے، دیوانوار لوگ بھی مرتے چلے گئے، تیغ علی جدھر سے گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، مرحب ہوا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زر، ہاتھوں سے تیغ پیروں سے دھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، کاٹے کہیں گلے کہیں کھولے بدن میں چاک، لاکھوں قبائے زیست کترتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا سے ذکر آل محمد نہ رک سکا، دنیا یہ آرزو لیے مرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، موت آ رہی تھی لب پہ جو دیکھا علی کا نام، مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی، گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازا لیے، گوہر لحد میں پہنچا جو اشک ازا لیے، ایک روشنی
میں بکھرتی چلی گئی، ناد علی کا ورد جو کرتی چلی گئی۔ فاتحہ۔ زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر، زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر، عباس قتل ہو گئے ہے، نہر فرات پر، زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر، لیلا کی حسرتوں کو بھی پامال کر گیا، پامال کر گیا، برچھی کا پھل وہ سینہ اکبر کو چھید کر، بے چین ہو کے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے، کوزہ لیے ہوئے، اصغر کو ڈھونڈتی تھی سکینہ ادھر ادھر، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا تو رو پڑی، دیکھا تو رو پڑی، شاید سکینہ بی بی کو یاد آ گیا ہے گھر، عباس قتل ہو گئے ہے، نہر فرات پر، زینب تڑپ کے روتی تھیں، آئی جو یہ خبر۔
आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। शिम्र ने मारा जो दुर्रा, शिम्र ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए, हाय ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए। जल गया भाई का झूला, जल गया भाई का झूला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। ओढ़ कर सर पर्दा कान में दुर पहने हुए, हाय ओढ़ कर सर पर्दा कान में दुर पहने हुए। सामने आई जो रमला, अरे सामने आई जो रमला तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। क्या सकीना हो तुम्ही इतना बता दो बीबी, हाय क्या सकीना हो तुम्ही इतना बता दो बीबी। हिंद ने आके जो पूछा, अरे हिंद ने आके जो पूछा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। मार कर सैयद मज़लूम के होठों पे छड़ी, हाय मार कर सैयद मज़लूम के होठों पे छड़ी। जब हंसा हाकिम कूफा, अरे जब हंसा हाकिम कूफा तो सकीना रोई। देख
دیکھا جب صلوات پڑھنے والے بہت اختصار کے ساتھ ایک مطلب چند شعر ایک اور صلوات پڑھنے آپ تو ہے لا زوال یا علی 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 مثل ذوالجلال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی. اور یہاں سے شعر تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی سرخ رو جواب سے ہوا سرخ رو جواب سے ہوا سرخ رو جواب سے ہوا تم سے ہر سوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی قہر کبریا کے مثل ہے قہر کبریا کے مثل ہے قہر کبریا کے مثل ہے آپ کا جلال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی مثل ذوالجلال یا علی. اور یہ بھی شعر جس کو تم نے کہہ دیا حرام جس کو تم نے کہہ دیا حرام جس کو تم نے کہہ دیا حرام کیسے ہو حلال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی تو ہے لا زوال یا علی. اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں مولانا فرمائے تو ہے لا زوال یا علی مثل ذوالجلال یا علی سامنے ہو چہرہ آپ کا سامنے ہو چہرہ آپ کا سامنے ہو چہرہ آپ کا جب ہو انتقال یا علی تو ہے لا زوال یا علی سامنے ہو چہرہ آپ کا سامنے ہو چہرہ آپ کا جب ہو انتقال یا علی تو ہے لا زوال یا علی آ کے دشمنان دین کو آ کے دشمنان دین کو
نکال یا علی تو ہے لازوال یا علی تو ہے لازوال یا علی تو ہے لازوال یا علی آخری شعر تو ہے لازوال یا علی مثل ذوالجلال یا علی تیری آل حشر تک ہوئی تیری آل حشر تک ہوئی تیری آل حشر تک ہوئی مصطفیٰ کی آل یا علی تو ہے لازوال یا علی سامنے ہو چہرہ آپ کا سامنے ہو چہرہ آپ کا جب ہو انتقال یا علی تو ایک سلوات بھیجے حضرات میں ایک مطلب چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں دونوں جہاں میں باعث توقیر ہی تو ہے دونوں جہاں میں باعث توقیر ہی تو ہے اشک اذان جات کی تحریر ہی تو ہے دونوں جہاں میں باعث اور یہ شعر مطلب بطور خاص سنیے گا اس نے مطلب یہ وادی منا تیری تقدیر ہی تو ہے یہ وادی منا تیری تقدیر ہی تو ہے تعبیر خواب مقتل شبیر ہی تو ہے یہ وادی منا اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے وقار بھائی روز بھائی بطور خاص سنیے گا شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو دوسرا مصرع بطور خاص سنیے گا شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے شب میں کہا بہشت نے دوزخ سے خوش نہ ہو حر میرے پاس آئے گا تاخیر ہی تو ہے وقار بھائی بطور خاص یہ شعر سنیے گا کہ زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار ظالم سمجھ رہا تھا یہ تقریر ہی تو ہے زینب کا لفظ لفظ چلا مثل ذوالفقار اور ایک قطع بند شعر بطور خاص سنیے گا سوال فرمولہ کا جواب جناب علی اصغر کا بطور خاص سنیے گا کہ میں ماہر کما ہوں پکارا یہ حرملا جو رن میں آ رہا ہے وہ
ماہر کما ہوں پکارا یہ ہرملا جو رن میں آ رہا ہے وہ بے شیر ہی تو ہے. جواب سنیے گا. گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی. گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی. اصغر نے مسکرا کے کہا تیر ہی تو ہے گردن سے توڑ دوں گا اسے میں بھی ہوں علی. آخری شعر بطور خاص سنیے گا کہ شیرو بھائی سنیے گا. لے جائیں گے ملک مجھے تو اپنی فکر کر. لے جائیں گے ملک مجھے تو اپنی فکر کر. جنت میرے حسین کی جاگیر ہی تو ہے. جنت میرے حسین کی جاگیر ہی. اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. قبلہ نورال بھائی تشریف فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ ایک بار. چار مصر چونکہ مولا امام رضا کی تاریخ ہے تو چار مصرع مولا امام رضا کی بارگاہ میں. اور ایک مصرع بھی آپ کے گوش گزار ہوا ہوگا خوجہ ورڈ فیڈریشن کی طرف سے, تو اس میں ایک مطلب 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایسے پوری منقبت. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. بطور خاص 4 مصرع پیش کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں. دعائیاں ہیں. احسان ہے غریبوں پہ, احسان ہے غریبوں پہ, غریب الغربا کا. خاص طور سے احسان ہے غریبوں پہ, غریب الغربا کا, غریب الغربا کا. احسان ہے غریبوں پہ, غریب الغربا کا. دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت عطا کا, ہر وقت عطا کا. دروازہ کھلا رہتا ہے ہر وقت عطا کا, ہر وقت عطا کا. یہ بھی شعر دیکھیے کہ مولانا فرمائے خاص طور سے کہ طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں, کہو ہوش میں آئیں. بطور خاص طاقت کے مریدوں سے کہو ہوش میں آئیں. کمزور و پسایا ہے معین الضعفاء کا, معین الضعفاء کا. کمزور و پسایا ہے معین الضعفاء کا, معین الضعفاء کا. صلوات پڑھیں محمد. بہت جلدی ایک پردہ ہوئی تھی بطور خاص.
یہ مصرع ابھی آیا تھا، کل جشن ہوا ہے ورلڈ فیڈریشن کی طرف سے کہ رضا کا ذکر ہو معصوم ہے قم کی رضا لے کر، بطور خاص معصوم ہے قم کی رضا لے کر. ایک صلوات پڑھیں باواز صرف 3 شعر میں فرمائیں. دیا رے توس سے پلٹا میں چہرہ خوش نما لے کر، دیا رے توس سے پلٹا میں چہرہ خوش نما لے کر، فرشتے ہر قدم پر مل رہے تھے آئینہ لے کر، فرشتے ہر قدم پر مل رہے تھے آئینہ لے کر. شعر ملاحظہ کیجیے گا خاص طور سے. یہی محسوس ہوگا توس پہلی بار آئے ہیں، رتبے خاص. یہی محسوس ہوگا توس پہلی بار آئے ہیں، اگر قسمت یہاں آئی ہمیں 100 مرتبہ لے کر، اگر قسمت ہمیں، اگر قسمت یہاں آئی ہمیں 100 مرتبہ لے کر. یہ خاص طور سے مولا کا دسترخوان چلتا ہے 8ویں امام کی بارگاہ میں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے دسترخوان کے سلسلے میں. ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ بدلوں گا میں اس سے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے، خاص طور نہ بدلوں گا میں اس سے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے، اگر رضوان بھی آ جائے جنت کی غذا لے کر، اگر رضوان بھی، نہ بدلوں گا میں اس سے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے، اگر رضوان بھی آ جائے جنت کی غذا لے کر، اگر رضوان بھی آ جائے جنت کی غذا لے کر. یہ بھی خاص طور سے دیکھیے گا، ایک شعر ہے کہ یہ دربار خراساں 8ویں مشکل کشا کا ہے، یہ دربار خراساں 8ویں مشکل کشا کا ہے، یہیں آئے گی دنیا ایک دن ہر مسئلہ لے کر، یہیں آئے گی دنیا ایک دن ہر مسئلہ لے کر. بس آپ کی زحمت تمام ہے. یہیں آئے گی دنیا ایک دن ہر مسئلہ لے کر. یہ بھی شعر دیکھیے گا. انہی کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے رہتے تھے، انہی کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے رہتے تھے، یہیں آ کر گئے عیسیٰ بھی تہذیب شفا لے کر، یہیں آ کر گئے عیسیٰ بھی تہذیب شفا لے کر. مقطع ملاحظہ فرمائے. تیرا دربار ہی
مٹی کو سونا کرتا ہے مولا، تیرا دربار ہی مٹی کو سونا کرتا ہے مولا، وقار اٹھا تیرے در سے وقار انبیاء لے کر، وقار اٹھا تیرا دربار ہی مٹی کو سونا کرتا ہے مولا، وقار اٹھا تیرے در سے وقار انبیاء لے کر، وقار اٹھا تیرے در سے وقار انبیاء لے کر۔ اور میں اسی کے ساتھ واجب الاحترام خطیب اہل بیت برادر محترم جناب عروس صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان فرمائیں۔ ان سے قبل 4 مصروں سے ان کو آواز دوں گا کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبے کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلوات پڑھیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر حسن اشتیاق رضوی ابن ڈاکٹر اشتیاق حسین رضوی صاحب کی روح کو ایصال ثواب۔
अज़ीज़ान मोहतरम, इंतहाई मशहूर मारूफ आयत सूरह इब्राहीम की, जिसे मोमिनीन अपनी दुआए क़ुनूत में तिलावत करते रहते हैं, मैंने बतौर उन्वान मुंतखब किया। और इसकी एक वजह यह भी कि ये ईसाल सवाब की मजलिस है, इस मुनासिबत से बहुत उम्दा आयत है, और इसलिए भी कि लोग इसे आदतन पढ़ते हैं, मानवीयतन पढ़ने लगें। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब नमाज सिखाई जाती है तो दुआए क़ुनूत में ये आयत भी सिखा दी जाती है बच्चों को। अब वो सीख ली, उन्होंने याद कर ली, पढ़ रहे हैं, मगर ये पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं और ना ये पता है कि क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये क्या और क्यों थोड़ा सा पहुंच जाए, इसलिए भी मैंने उसे उन्वान बना लिया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि मेरी बारगाह में दुआ इस तरह करो, रब्बना इग़फ़िर ली, पालने वाले हमें बख्श दे, वले वालिदैया, और हमारे माँ बाप को बख्श दे, वलिल मोमिनीना, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे, यौमा यक़ूमुल हिसाब, क़यामत के दिन हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे क़यामत के दिन। ये ऑनलाइन मजलिसें जो होती हैं, ये बड़े मुख्तसर वक्त की मुतकाज़ी होती हैं, न इसमें कोई तवील बहस छेड़ी जा सकती है, न कोई तवील मुकालमा किया जा सकता है। लिहाजा कुछ बस मरकज़ी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके अपने मारूज़ात लिमिटेड टाइम में ही तमाम कर दूंगा। देखिए, ये दुआए क़ुनूत दुआ है। दुआ क्या है? दुआ है अल्लाह से मुतालिबा, डिमांड, मांगना। मांगने के लिए ज़रूरी है कि मांगने वाले को ये पता हो कि क्या मांग रहा है। अगर मांगने वाले को ये पता नहीं होता कि क्या मांग रहा है, तो न मांगने में असर पैदा होता है, न देने वाले का देने का दिल चाहता है। तो बात पहुंच रही है। बहुत वक्त नहीं है कि बड़ी वजाहत करूं। अब एक बच्चा है, कह रहा है हमें वो वाला हवाई जहाज चाहिए जो उड़ रहा है। मांग तो रहा है, दिला दीजिए। जाहिर है कि वो मांग रहा है, मगर समझ के नहीं मांग रहा है। अगर समझ के मांग लेता कि उसी जैसा खिलौना चाहिए, फौरन मुतालिबा आप पूरा कर देंगे। खिलौना चाहिए उस जैसा और वही चाहिए में बहुत फर्क है ना। हमें वही चाहिए, ना आप दिलाएंगे, ना आपको दिलचस्पी पैदा होगी, बल्कि मुमकिन है आप डांट भी दें। तो मांगने वाले के लिए जरूरी है कि वो ये जाने कि क्या मांग रहा है। गौर कर रहे हैं आप? तो गुफ्तगू में असर पैदा होता है, और देने वाला तभी मुतवज्जे होता है जब मांगने वाला समझ के मांग रहा हो। अब अगर जुमला पहुंचे तो मैं अर्ज करूं कि ये अल्लाह की शान करीमी है कि उसने मांगने के सलीके की दुआ खुद सिखा दी। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी उसकी शान करीमी है। ये आयत है ना जिसकी मैंने तिलावत की है, और आयत है कलाम इलाही। तो इसकी शान करीमी है कि उसने हमें खुद उसकी बारगाह में मांगने की दुआ सिखा दी कि हमसे मांगो तो इस तरह मांगो कि पालने वाले हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे क़यामत के दिन।
پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یہ تمام مومنین کو بخش دے۔ زمانے بھر کا ٹھیکہ ہم نے لیا نہیں ہے، ہم تو بڑا الگ تھلگ جیتے ہیں، کسی کے نہ پھٹے میں ٹانگ اڑاتے، نہ کسی کو بلا وجہ مشورہ دیتے۔ غور کریں آپ، اور تو نے دعا کے اندر تمام مومنین کو کہاں شامل کر دیا؟ شارٹ کٹ نماز ہو تو اچھا ہے، جو 2 لفظ کم ہو جائے گی نماز آسان ہو جائے گی۔ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، بھئی میرے گھر کے اندر کی بات ہے، ہم کسی کے چکر میں کیوں پڑیں؟ جواب قدرت آئے گا میری بارگاہ میں آنا تو تنہا دعا لے کے نہ آنا، اس لیے کہ تنہا دعا سے خود غرضی کی بو آتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میری بارگاہ میں آنا تو کبھی تنہا دعا لے کے نہ آنا، اپنی دعا میں مومنین کو شامل کر لو۔ اب ایک صرف جملے سے ہی گزر جانا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے سے، کہ اپنی دعا میں مومنین کو شامل کر لو تاکہ مجھے تمہیں عطا کرنے کا بہانہ مل جائے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد، ہمیں تمہیں عطا کرنے کا بہانہ مل جائے۔ اس لیے اپنی دعا میں تمام مومنین کو شامل کر لو۔ تمہیں اصل میں خبر ہی نہیں کہ ہم نے تم سے دعا میں مومنین کو شامل کرنے کے لیے کیوں کہہ دیا، تمہیں خبر ہی نہیں۔ دیکھو، ہر ایک سے ملنے کا، ہر ایک سے ملاقات کرنے کا ایک مخصوص پروٹوکول ہوتا ہے۔ کسی سے ملاقات کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ تھانے پہ جائیں تو ملاقات کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور گورنر کے یہاں جائیں تو ملاقات کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور اگر صدر مملکت کے یہاں جائیں تو ملاقات کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ سب کے پروٹوکول الگ الگ ہوتے ہیں، سلیقہ ملاقات، طریقہ ملاقات الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسی بارگاہ ہوتی ہے ویسا ہی اس کا ملاقات کا اصول اور رکھ رکھاؤ ہے۔ اب اس سے کسی بحث کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ نماز میں ہم دعا کر رہے ہیں، اور نماز ہے اللہ سے ملاقات کا ایک وسیلہ، اللہ سے ملاقات کا ایک وسیلہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ملاقات کرنی ہے جو خالق کائنات ہے، تو کچھ پروٹوکول تو ہوگا۔ اب اگر اس پروٹوکول کو دیکھیں تو خود یہ ایک بہترین گفتگو اور بحث ہے کہ اس کے یہاں جانا ہے تو بے طہارت نہیں جانا ہے، تو وضو کر لو۔ اس سے ملاقات کرنی ہے تو ہر جگہ وہ موجود ہے، مگر ملنے کے لیے قبلہ رو ہونا پڑے گا۔ یہ ایک پروٹوکول ہے ہر جگہ موجود، مگر اس سے ملنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ قبلہ رو ہونا پڑے گا۔ کیوں قبلہ رو ہونا پڑے گا؟ تاکہ تمہارے عمل میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ نہیں جملہ پہنچا سکا؟ بھئی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو 5 لوگ پورب کھڑے ہیں، 10 لوگ پچھم کھڑے ہیں، 22 لوگ اتر کھڑے ہیں، اور 30 لوگ دکھن کھڑے ہوئے ہیں، تو ہوگی نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں اتحاد نہیں رہ گیا۔ سب کھڑے ہو، جہاں بھی رہو، مگر قبلہ رو ہو جاؤ۔ پچھم نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں جملہ پہنچا؟ بھئی جملہ ذرا آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں تو اسی انداز سے چاہوں گا مجھے رسپانس ملے۔ بھئی پچھم رخ آپ کو صرف ہندوستان میں پڑھنا ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں سے قبلہ پچھم نہیں ہے، اسی لیے پچھم رخ نہیں پڑھ رہا ہوں، قبلہ رو کہہ رہا ہوں۔ جہاں بھی رہو قبلہ رو ہو جاؤ تاکہ تمہارے عمل میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ اس سے بھی انسان نہ سمجھے کہ اللہ کو اتحاد کتنا پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو کم از کم اختلاف کرتے وقت یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں تو ہم اللہ والے کہلائیں گے یا ابلیس والے کہلائیں گے؟
اس لیے کہ انتشار و اختلاف بعنوان انتشار پڑھ رہا ہوں کہ بعنوان انتشار اختلاف پیدا کرنا یہ ابلیسیت ہے، نہ حسینیت ہے نہ الوہیت ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو یہ پروٹوکول ہے. اس کے بعد پھر اب آپ آئے مقام دعا میں. نماز پڑھی پہلی رکعت، دوسری وقت کب ہے، گفتگو بہت طویل ہے، سمیٹ رہا ہوں مرکزی باتیں کر کے. اب آپ آئے مقام دعا میں. آپ نے کہا پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، کہ مومنین کو بھی شامل کرو. کہو وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اس لیے کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تم کس سے ملنے آئے ہو. پالنے والے میں جان کے آیا ہوں، سمجھ کے آیا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ میں آیا ہوں جو خالق کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں آیا ہوں جو رب کائنات ہے، ساری دنیا کا پالنے والا ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے. اسی لیے تو وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہلوا رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. اس لیے کہ جب آدمی بلند سے ملاقات کرتا ہے تو بلند پست ہو کے نہیں ملتا، پست کو بلند کر کے ملتا ہے. بات پہنچنی چاہیے. جب کوئی بلند ملاقات کرتا ہے، میں کیسے اپنی بات پہنچا دوں، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملنا ہے اگر آپ کو، تو پریزیڈنٹ آف انڈیا آپ کو بوریے پہ بٹھا کے نہیں ملے گا. بوریے والا بھی اگر اس سے ملنے جائے گا تو اس کو صوفے پہ بٹھایا جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا. ایک بوریا نشین بھی مل سکتا ہے، ہندوستان کا ایک معمولی آدمی بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ معمولی آدمی جب پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ملنے جائے گا تو نہ وہ بوریا لے جا سکتا اندر، نہ وہ وہاں اندر جا کر کے کہ صاحب میں تو بوریے پہ گھر میں بیٹھتا ہوں تو میں تو بوریے پہ بیٹھوں گا. ایسا نہیں ہوگا. اسے بٹھایا جائے گا صوفے کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقام پر وہ بیٹھ رہا ہے اسی طرح اس کا مقام بھی بلند کر دیا جائے گا. بات پہنچ رہی ہے. اسی انداز سے، اسی سلیقے سے بٹھایا جائے گا. تو تم نماز میں جب مقام دعا میں آئے تو رب کائنات سے ملاقات کر رہے، رب کائنات سے تم دعا کر رہے اور کہہ رہے ہو ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. قدرت نے کہا مومنین کو بھی اپنی دعا میں شامل کرو. اس لیے کہ اب ہم تمہارے قد کو بڑھا رہے ہیں. جملہ پہنچنا چاہیے. تم رب کائنات سے مل رہے ہو، خالق کائنات سے مل رہے ہو، اور جب تم یہ کہو گے، میں جملہ پہنچنا چاہیے کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو ہم تمہاری ان دو ہتھیلیوں کو وسعت کائنات بخش دیں گے. اب تمہاری ان دو ہتھیلیوں میں ایران کا مومن بھی شامل ہے، جاپان کا مومن بھی شامل ہے، امریکہ کا مومن بھی شامل ہے، ہندوستان کا مومن بھی شامل ہے، سید بھی شامل ہے، مرزا بھی شامل ہے، پٹھان بھی شامل ہے، اردو بولنے والا بھی شامل ہے، انگریزی بولنے والا بھی شامل ہے، فرینچ بولنے والا بھی شامل ہے. جملہ پہنچنا چاہیے. ہم نے تمہیں لسانی تعصب سے بلند کر دیا، نسلی تعصب سے بلند کر دیا، جغرافیائی تعصب سے بلند کر دیا. کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، ہم نے دو ہتھیلی کو وسعت کائنات عطا کر دی. صلوات پڑھے محمد پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مومنین کو بخش دے. میں نے کہا پالنے والے، پھر ایک سوال آ گیا کہ اگر ہم دعا میں مومنین کو شامل نہ کریں
تو خود غرضی ہے. اپنی فکر کو بلند نہ کریں تو یہ انسانیت سے گری بات ہے. تو پھر ایک سوال ہے، اور کم از کم ہم مشرقی لوگوں کے لیے تو یہ سوال بنتا ہے کہ دعا میں تو خود غرضی موجود ہے، وقار موجود ہے، جو ہم مشرقی کے مزاج میں نہیں آتی. اور وہ یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں پالنے والے، ربنا اغفر لی، پہلے ہمیں بخش دے، ولی والدیا، پھر میرے ماں باپ کو بخش دے. پالنے والے ہم مشرقی لوگ ماں باپ کو فوقیت دیتے ہیں، اولڈ ہاسٹل نہیں بھیجتے. پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا. یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک المیہ بھی ہے، اور ایک آج کر کے سوشل پرابلم پر پوری ایک کتاب ہے جو ایک جملے میں نے پڑھ دی. اگر صرف اسی لفظ کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں تو 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں. ہم اولڈ ہاسٹل نہیں ماں باپ کو بھیجتے، ہم انہیں اپنے سماج میں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جیتے ہیں، اور انہیں اپنی عملی زندگی میں فوقیت دیتے ہیں، اولیت دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں. کیسے؟ اگر ہمیں دوا لانی ہے اپنی بھی اور ماں باپ کی بھی، تو ہم پہلے ماں باپ کے لیے دوا خریدتے ہیں، بچتا ہے پیسہ تو اپنے لیے لیتے ہیں. بھئی اب تو بولیے اگر یہی کرتے ہیں، نہیں کرتے تو وہ بتا دیجئے تو مثال بدل کے چلوں. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اگر کہیں ہم دوسری مثال دے رہا ہوں، چندہ دیتے ہیں تو ابا کا نام لکھاتے ہیں، جبکہ پیسہ تو ہماری تنخواہ کا تھا. کس کا نام لکھ دیں؟ تو مثلا جیسے مرحوم بھائی ڈاکٹر اشتیاق حسین لکھ دیجئے مثلا، یا ڈاکٹر حسن اشتیاق لکھ دیجئے. اپنا نام نہیں لکھاتے ہم. کیوں؟ بھائی پیسہ ہمارا، ہماری تنخواہ کا. اب اگر جملہ پہنچ سکے اور آپ کی عملی زندگی کا جملہ ہے تو میں پہنچانا چاہوں گا. ہم نام اپنے والد کا لکھاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ادھر رسید پر نام چڑھا، ادھر ماسٹر کمپیوٹر سے پرنٹ نکل گیا. پورا جملہ پڑھوں، ادھر رسید پہ نام چڑھا، ادھر ثواب گیا ابا کے کھاتے میں. میں نے نام ان کا لکھوایا ہے نا رسید پر، تو ثواب کسے ملا؟ پیسہ ہمارا. رسید سے 2 کام ہوتا ہے. ایک کام سے تو اللہ بچا لے اگر خیال ہے تو، اور خیال نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. رسید سے 2 کام ہوتا ہے. ایک کام ہوتا ہے نام و نمود کا، اس لیے کہ رسید کاٹنے والا بھی بڑا چالاک ہوتا ہے. بازو میں جا کے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 1000 روپیہ چندہ دیا ہے، تو خود بخود دام پہنچ گیا نا. اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کم سے کم آپ 1001 تو ہوئیے، تو نام تو جا ہی رہا ہے. اور پھر رپورٹ بھی چھپے گی تو اس میں بھی نام چھپے گا، تو نام ہوتا ہے. تو پیسہ تو ہم نے دیا تھا یا آپ نے دیا تھا. نام کس کا چھپ رہا ہے؟ والد کا. تو نام کس کا ہو رہا ہے؟ والدی کا ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے، زندہ ہیں تو بھی، مردہ ہیں تو بھی نام انہی کا ہوگا. بھئی فلاں کے نام کا چندہ اتنا آیا تھا. اب دوسرے شہر والے تھوڑی جانتے کہ ان کا بیٹا کون ہے، اور رپورٹ تو ہر شہر میں جاتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے نا. اور اگر ثواب مل رہا ہے تو انہیں مل رہا ہے جس کا نام لکھوایا. پیسہ میرا ہے. ہم نے فوقیت دی کہ نہیں دی ماں باپ کو؟ تو پالنے والے جب ہم عملی زندگی میں ماں باپ کو فوقیت اور پریفرنس دیتے ہیں تو یہ دعا میں سیکنڈری تو نے کیوں کر دیا؟ یہ تو خود غرضی جیسی بات ہے. اپنی عملی زندگی میں تو اپنے فوقیت دے، اور جب دعا کرنے آئے تو کہا پالنے والے پہلے ہمیں بخش دے، ربنا اغفر لی، پھر کہہ رہے ہیں ولی والدیا، اور میرے ماں باپ کو بخش دے. اگر یہ الٹ جائے تو دعا کتنی اچھی ہو جائے گی. دیکھیں آیت میں ترمیم نہیں ہوتی،
نہ ترمیم ہو سکتی، نہ کمی کی جا سکتی، نہ بڑھایا جا سکتا. بات سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، آپ تک بات پہنچانے کے لیے. اسے افہام و تفہیم کہتے ہیں. پالنے والے اگر پہلے میں ماں باپ کے لیے دعا کر دوں، جواب قدرت آئے گا نہیں. خبردار ایسا نہ کرنا. اپنی عملی زندگی میں تم انہیں فوقیت دیتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، مگر مقام دعا میں جب آنا تو پہلے اپنے لیے دعا کرنا. ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے. تمہیں اس لیے دعا کرا رہا ہوں کہ تمہیں خود اپنے ماں باپ کا مرتبہ ٹھیک سے پتا نہیں ہے. تم سے پہلے اس لیے دعا کرا رہا ہوں کہ تمہیں خود تمہارے اپنے ماں باپ کا مرتبہ ٹھیک سے پتا نہیں ہے. سمجھو، پہلے اپنے لیے دعا کرو. ربنا اغفر لی، پالنے والے ہمیں بخش دے. اور طلب مغفرت کے بعد جب میں تمہاری زبان پاک کر دوں تو پاک زبان سے ماں باپ کا نام لینا. صلوات پڑھے محمد. جزاک اللہ. پہلے طلب مغفرت کے بعد جب تمہاری زبان پاک ہو جائے تب کہنا ولے والدیّ، پالنے والے میرے ماں باپ کو بخش دے. وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے. یوم یقوم الحساب. یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں نا، ان کے پاس ایک مرتبہ نہیں ہے، 2 مرتبہ، 2 رتبے ہیں. ہر ماں باپ کے پاس 2 رتبے ہیں. اب یہ بڑی نازک سی بات ہے اور بہت کم لفظوں میں اور جلدی سے عہدہ برا ہونا چاہوں گا. ایک رتبہ ہے ماں باپ کا ماں باپ بن جانا. قانون شریعت کے اعتبار سے کسی ماں باپ کا ماں باپ بن جانا، یہ ایک مرتبہ ہے، ایک رتبہ ہے، ایک پورٹ فولیو ہے، ایک قلمدان ہے، ایک حیثیت ہے. اب اگر وہ وہی ماں باپ پرورش بھی کر دیں، پال بھی دیں، تو اب یہ ان کا دوسرا رتبہ ہے. اور کر رہے ہیں آپ، یہ اب ان کا دوسرا رتبہ ہے. ایسا نہیں کہ جو ماں باپ ہیں وہی پالے بھی. پالنا اللہ کی نگاہ میں دوسرا رتبہ ہے اور ماں باپ بن جانا دوسرا رتبہ ہے. اگر بات پہنچے، بات بہت نازک سی ہے کہ اگر ماں باپ وجود دینے کے بعد پلٹ کے بھی نہ دیکھیں تب بھی ماں باپ ہیں. کسی بچے کو شکوے کا حق نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ پرسش کرے گا، پوچھے گا، لیکن اگر ماں باپ وجود دینے کے بعد پلٹ کے بھی نہ دیکھیں تب بھی وہ ماں باپ ہیں. اور آدھار میں نام انہی کا لکھا جائے گا. اور کر رہے ہیں آپ، ایڈاپٹ کرنے والے باپ کا نام آدھار پہ نہیں چڑھتا. بہت لمبی کیا ہے پرتیکریا ہے اس کی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. بہت واقعی بہت کم ہے، اس لیے بہت بات نہیں پھیلانا چاہتا. یہ لمبی پرتیکریا جو ہے، یہ لمبا قانون اور قاعدہ جو ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اصلاً وہی باپ ہوتا ہے جو وجود عطا کرے. اب اس کا کیا کیوں کیسے بتائیے تو بات کی بات ہے. تو اگر پلٹ کے بھی نہ دیکھے تب بھی، اب یہاں میں خطاب صرف مومن سے کر رہا ہوں کہ ایک ماں باپ صرف وجود ظاہری عطا کر دینے کے بعد ماں باپ ہیں. اور کر رہے ہیں وہ ماں باپ ہیں اور وہ ہمیں نہ بھی پالیں تب بھی ہمیں 2 نعمتیں دے جاتے ہیں. بڑی نازک سی بات پڑھ رہا ہوں.
بہت مختصر کر کے تاکہ پہنچ بھی جائے بات، صرف وجود دے، ظاہری عطا کر دے، اور پھر پرورش نہ تربیت پلٹ کے بھی نہ دیکھے، تب بھی وہ ہمیں دو نعمتیں دے جاتے۔ ایک مومن کو اس کے ماں باپ طیب الولادت بنا کے دو نعمتیں دیتے ہیں۔ اب لفظ میں نے پوری کر دی ہیں۔ ایک ماں باپ ایک مومن بچے کو طیب الولادت بنا کے دو نعمتیں دے جاتے ہیں، ایک نعمت دنیا کی، ایک نعمت آخرت کی۔ طیب الولادت قرار دے کے آخرت میں جنت کا حقدار کرتے ہیں، دنیا میں مودت اہل بیت کا حقدار بناتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد، دو نعمتیں۔ اب اگر وہی ماں باپ پال بھی دیں تو اب یہ ان کا دوسرا مرتبہ ہے، دوسرا رتبہ ہے، دوسری حیثیت ہے۔ اور جب دو مرتبہ ہے، دو پورٹ فولیو ہے، دو منصب ہے، تو ظاہر ہے کہ جزا بھی اللہ نے دو رکھی۔ والدیت کے لیے الگ جزا ہے اور ربوبیت کے لیے الگ جزا ہے۔ والدیت کے لیے الگ دعا ہے، ربوبیت کے لیے الگ دعا ہے۔ والدیت کے لیے دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اور ربوبیت کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے، موقعیت کا، منصب کا، حیثیت کا۔ ربوبیت کے لیے کیا پیاری واضح دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے، میری پرورش کرنے والے پر، یہاں والد کا لفظ نہیں آیا، باپ کا لفظ نہیں آیا، میری پرورش کرنے والے پر۔ اب وہ کون ہے یا تو جانتا ہے یا تیری مشیت جانتی ہے۔ میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں اس نے مجھ پر رحم کیا۔ میں نے کہا پالنے والے، دنیا میں 99% تو جو ماں باپ ہوتے ہیں پرورش وہی کرتے ہیں۔ قدرت کہے گی، جملہ پہنچ جائے، وضاحت کا وقت تو ہے نہیں ہمارے پاس، قدرت کہے گی قرآن ہے قیامت تک کے لیے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ابھی بچے بیبی سیٹر کے یہاں پلیں گے۔ میں نے جملہ تو پڑھ دیا۔ جس طرح ماں باپ اب اولڈ ہاسٹل بھیجے جاتے ہیں نا، اسی طرح اب 2 سال 1 سال ہی نہیں، 1 مہینے کے بچے بیبی سیٹر کے یہاں پلتے ہیں، اور اماں جو ہیں وہ بینک میں کام کرتی ہیں، مثلا آفس میں کام کرتی ہیں، سرکاری چھٹی ملتی ہے 1 مہینے، 1.25 مہینے، 1.5 مہینے کی۔ اب آپ اس طرح سن رہے ہیں جیسے بالکل ایسی نئی بات میں پڑھ رہا ہوں کہ نہ کہیں چھپی، نہ کہیں لکھی گئی، نہ کہیں ہوتی ہے نا۔ بھائی فیس امپریشن تو چینج کر لو بھائی، صلوات پڑھے محمد۔ ہے میں نے امریکہ کہہ دیا، میں پونے کی 10 فیملی سے واقف ہوں۔ مجلس پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا بھائی اپنوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے بھی چھوڑیے، اپنوں کی بات کر رہا ہوں کہ ابا بھی سروس میں کام کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، اماں بھی سروس کر رہی ہیں، اور یہ جو صاحبزادے آئے ہیں یہ کہاں پالیں گے؟ انہیں کون پالے گا؟ آفس میں تو 1.5 مہینے کا بچہ لے کر کے 2 مہینے کا بچہ لے کے کام نہیں ہو پاتا، آفس میں مینیجر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس کا راستہ کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے 1 لاکھ روپیہ تنخواہ کمائیے، 20,000 روپیہ بیبی سیٹر کو دیجئے۔ اب وہ جو ہے وہ پالے گی۔ والدہ صاحبہ جو ہے بیبی سیٹر کو بچہ بھی دے جاتی ہیں، وہ دودھ کا بوتل بھی دے جاتی ہیں، اور بھی سارے لوازمات دے جاتی ہیں۔ شام کو آفس آتی ہیں تو بچہ لیتی ہیں، گھر آتی ہیں۔ بھیا جو پالے گا ثواب وہی پائے گا۔ اب بھیانک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جو پالے گا ثواب بھی وہی پائے گا،
مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ جملہ کیسے پہنچا دوں؟ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کے سماج میں بیبی سیٹر کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. آپ کیا کوئی اسکول ایسا نہیں ہے کہ جو بیبی سیٹر بناتا ہو؟ ہے نہیں ہے. وہ کہاں پلتی ہیں، کہاں پڑھتی ہیں، کہاں سے ایجوکیشن لیتی ہیں بیبی سیٹر بننے کا؟ یا عیسائیوں کے اسکول میں یا یہودیوں کے اسکول میں. تو جب پالنے والی یہودیہ ہوگی تو پلنے والا یزید بنے گا، مومن نہیں بنے گا. صلوات پڑھے محمد. وہ بیبی سیٹر آپ نے بہت ڈر کے سنا یہ جملہ، یہ بیماری یہاں نہیں آئی، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے پڑھ اس لیے دیا کہ میڈیا پہ ہے تو بات جانی چاہیے. بیبی سیٹر حلال و حرام نہیں دیکھے گی، وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے تو دودھ کی طہارت کی ذمہ داری وہ نہیں لے گی. ماں ہوگی تو طہارت کی ذمہ داری لے گی، اور غذا طاہر پہنچے گی تو نفس طاہر ہوگا. تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پرورش کرنا، پالنا، یہ ایک الگ مرتبہ ہے، اور وجود عطا کرنا یہ ایک الگ مرتبہ ہے، الگ رتبہ ہے. آیتیں دونوں اللہ نے الگ الگ رکھی. ایک 17ویں پارے میں ہے سورہ اسرا میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک 14ویں سورہ میں ہے، 17واں سورہ، 14ویں سورہ میں سورہ ابراہیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پالنے والے جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ کو پالنے والے تو ایک ہے. ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں بھی ماں باپ کو پالنے والے تو ایک ہے. اب دیکھیں جملہ مولائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مگر یہ آیت تو نے الگ الگ رکھ دی. اگر ایک ہی آیت ہوتی تو ہم اسے سلسلے سے پڑھ لیتے اور ہمارے ماں باپ کے دونوں حق کا اعتراف ہو جاتا، والدیت کا بھی اور ربوبیت کا بھی. جواب قدرت آئے گا الگ الگ اس لیے رکھا ہے کہ خود ہمارے حبیب کے ماں باپ اور ہیں، پالنے والا اور ہے. صلوات پڑھے محمد. پالنے والے یقیناً یاد آیا کہ تیرے حبیب کے ماں باپ اور ہیں اور پالنے والے اور. کا اسی لیے آیت الگ الگ رکھی کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ نے تو جناب عبداللہ کے لیے پڑھی ہوگی. اب رسول اللہ آیت کاٹ کے تھوڑی پڑھتے ہیں، کہا نہیں آیت الگ الگ رکھوں گا. اور ربوبیت کے لیے خصوصی احتیاط بھی ہے. 2 آیتیں ہیں، ایک آیت سورہ نوح میں بھی ہے والدیت کے لیے. سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے 28ویں آیت آخری، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. اور یہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. 2 آیتیں ہیں والدیت کے لیے، مگر دونوں میں کہیں بھی قل کا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. دونوں دعائیں انبیاء کی سیدھے سیدھے بیان ہو گئی. مگر یہاں سورہ اسرا میں جہاں ربوبیت کا ذکر ہے، آپ آیت پڑھیے گا جا کے، ارشاد ہوتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک لفظ قل آیا ہے، وہی قل جو قل هو اللہ میں ہے، قل اعوذ برب الناس میں ہے. حکم ہے میرے نبی کو کہیے. مفسرین نے لکھا کہ یہ لفظ قل کا عمومی حکم تو ہر پلنے والے کے لیے کہ وہ اپنے پالنے والے کے لیے دعا کرے، مگر خصوصی حکم خود نبی کریم کو ہے کہ میرے نبی آپ کہیے کہ میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما. نبی سے اللہ کہہ رہا آپ کہیے کہ میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں اس نے مجھ پر رحم کیا. بات پوری ہو گئی. اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پالنے والے کے لیے دعا کیجئے. زمانہ
شان ابو طالب میں گستاخ بن رہا ہے، اللہ حکم دعا دے رہا ہے. بے توجہ ہے، زمانہ گستاخ بن رہا ہے اور اللہ حکم دعا دے رہا ہے. اب جملہ پہنچے تو میں عرض کروں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی آپ دعا کیجئے، تو نبی نے دعا کی کہ نہیں کی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو جب نبی نے دعا کی تو پھر اللہ نے قبول بھی تو کی ہوگی، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کی دعا قبول نہ ہوئی تو دنیا میں کسی مسلمان کو دعا کرنے کا حق نہیں رہے گا. جملہ بولنا چاہیے، اگر مصطفیٰ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو دنیا میں کسی کلمہ گو کو اللہ سے دعا کرنے کا حق نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے خود سلیقہ دعا سکھایا جب اسی کی قبول نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا قبول ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد. اور نبی نے دعا کی کہ میرے پالنے والے پر رحمت نازل فرما، اور اللہ نے قبول کر لی. تو پھر گستاخی کر کے کوئی اپنے گلے میں کیوں مصیبت ڈالنا چاہ رہا؟ اللہ دعا کرا رہا ہے، نبی دعا کر رہے ہیں اور اللہ قبول کر رہا ہے. اور قبول کر کے آپ ذرا غور کریں، لاجک سے، منطق سے، جو گستاخ ابو طالب ہے کتنا دور ہے. اللہ کہہ رہا ہے دعا کیجئے، نبی دعا کر رہے ہیں، دعا کا ہے کہ رحمت کی، اللہ قبول کر رہا ہے، قبول کر کے رحمت نازل فرما رہا ہے. تو اب بچا کیا بھائی؟ اب تم گستاخی کر کے شان ابو طالب میں اپنا گلا خود پھنسا رہے ہو. بھئی گستاخی سے ابو طالب کا تو کچھ بگاڑ نہیں رہا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اور ان کا کوئی بگاڑے گا کیا؟ بھی جملہ پہنچنا چاہیے اور یہی سے گفتگو تمام کر دوں گا. ان کا کوئی بگاڑے گا کیا؟ اس لیے کہ گستاخ تو پیدا بعد میں ہوئے، اللہ کی رحمتیں تو پہلے سے جاری ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ کی رحمتیں تو پہلے سے جاری ہے کہ بیٹے کو کعبہ عطا کر دیا، ساقی کوثر بنا دیا، پوتوں کو جوانان جنت بنا دیا، بہو کو خاتون جنت بنا دیا، بھتیجے کو شافع محشر بنا دیا، نسل کو قائم آل محمد بنا دیا. پھر بچا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. بس بھائی وقت تمام ہو گیا، جو عام طور سے اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کی آن لائن مجلسوں کا. ابو طالب کی نسل میں اللہ نے کمال ہی کمال رکھ دیا، کمال ہی کمال رکھ دیا. اب ظاہر ہے کہ آج ہی تاریخ شہادت تھی امام کی، اور ہمارے چھوٹے بھائی وقار نے اشعار بھی پڑھے اور میری گفتگو بھی اپنے آپ اس منزل تک آئی ہے، نہیں کچھ لائی بھی گئی ہے. تو کمال ہی کمال. گستاخ ابو طالب کا کہیں مزار بھی نہیں ہے، اور نسل ابو طالب کا دربار سجا ہوا. اتنا بڑا دربار کہ کائنات میں، دنیا میں کسی کا بھی اتنا بڑا دربار نہیں ہے. کسی کا روضہ، کسی کا مقبرہ، کسی کی یادگار اس شان کی جیسا کہ غریب الغربا کا روضہ ہے، کہیں نہیں ہے. اور اس طرح سے عطا، غذا کی دسترخوان، یہ بھی کہیں نہیں ہے. اور اگر یہ بات بھی پہنچ جائے تو میں اسی زاویے سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اور دنیا، یہ صرف غریب طوس کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. یہ غریب طوس کی سرپرستی کا، امام کی سرپرستی کا نتیجہ ہے کہ واحد ملک ہے
جو اپنی 6.5 کروڑ آبادی کو روٹی فری کھلا رہا ہے. میں دسترخوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں. وہ واحد ملک ہے کہ جہاں روٹی کا پیسہ نہیں ہے، غذا میں روٹی فری دی جا رہی ہے. یہ صرف امام کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. اور اگر آپ ذرا سا بھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے غور کریں تو سوچیں کہ جس ملک پر 140 پابندیاں لگی ہوں وہ اپنی عوام کو روٹی مفت کھلا رہا. یہ امام کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو نسل ابو طالب ہے کہ جس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں. بس عزیزو، گفتگو یہی روک کر کے ہمارے معصومین نے جہاں سارے درس دیے وہاں ضبط مصائب کا بھی درس دیا. شاید یہ جملہ پہنچے، ضبط مصائب کا بھی درس دیا ہے. ہمارے 12 اماموں میں یہ ہمارا 8واں امام. اس رخ سے محسوس کرنا بھائی میرے، ہمارا 8واں امام وہ ہے کہ نہ اپنے بابا کے جنازے میں شریک ہو سکا، نہ اپنے بیٹے کو بھی یہ موقع دے سکا کہ اس کا بیٹا جنازے میں شریک ہو. آپ سوچیں کیسا غریب الغربا ہے. کربلا ہاں سب سے بڑا غم ہے، سب سے بڑا غم ہے، مگر میرا امام چلتے چلتے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گیا. مگر 7ویں امام کو ظاہر بظاہر امام رضا کو وصیت کا موقع نہیں ملا. آپ کی شہادت قید خانے میں ہوئی اور 8ویں امام کی جب شہادت ہوئی تو 9ویں امام مدینے میں تھے. ظاہر بظاہر انہیں بھی وہ موقع نہ ملا. وہاں بھی جب بیٹا آیا ہے تو امام کلیجے سے لگا کے بہت دیر تک اپنے بیٹے سے روتے رہے. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، مگر اتنی مصیبت کے بعد بھی اگر آپ امام رضا کی حدیثیں دیکھیں گے تو ہمارے امام نے بھی ایک ہی غم کا اور ایک ہی زیارت کا خصوصی حکم دیا ہے، اور وہ ہے زیارت سید الشہداء اور غم سید الشہداء. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام 12 کے 12 ہیں، مگر جو بھی مجلس ہوتی ہے وہ اسی عنوان سے ہوتی ہے، ذکر سید الشہداء. عزادارو، یہ کربلا ہے کہ جس نے دلوں کی تسکین کے، ضبط غم کے سارے مداوے فراہم کیے ہیں. وہ منظر یاد دلاؤں، گفتگو میری تمام ہو چکی ہے، کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا ہو رہا ہے. سید سجاد غش کے عالم میں ہیں اور امام نے بہن سے کہا، بہن ذرا سید سجاد کو بیدار کرنا. مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے سید سجاد کو بیدار کیسے کیا ہوگا. خدا کی قسم میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ جو کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کے چھینٹے دے کر کے ہوش میں لاتے ہیں. عزاداروں، جناب زینب نے کس طرح بیدار کیا ہوگا، اس لیے کہ پانی کہاں ہے کہ سید سجاد کے چہرے پہ چھینٹے مارے جائیں. ہاں، پھوپھی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نے رخسار سید سجاد پہ ٹپک کے بیدار کر دیا. آواز دی، پھوپھی اماں آپ رو رہی، کیا بات ہے؟ کہا میرے لال دیکھ تجھ سے کون ملنے آیا ہے. دیکھا تو بابا کھڑے ہیں اس عالم میں کہ چہرے پہ خون ملا ہوا ہے، جسم زخمی ہے. تڑپ کے ایک ہی جملہ پوچھا، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ اجرکم. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو وہ کبھی زخمی نہیں ہو سکتا. ہاں، تڑپ کے کہا میرے لال وہ مارے گئے. سید سجاد اتنا ہی سمجھ لے، یا تو زندہ ہے یا میں ہوں. یہ سننا تھا کہ پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لائیے گا، میری تلوار لائیے گا، میرا بابا بہت مظلوم ہے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا. حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال تجھے جہاد اکبر کرنا ہے. بس
عزیزانو یہ کہہ کے حسین خیمے سے نکلے. خیمے سے نکل کے امام جانا چاہتے ہیں مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. حسین نے کہا میں تجھ پر آخری بار سوار ہو رہا ہوں, اب اس کے بعد میں تجھ پر سواری نہ کروں گا. اس نے زبان بے زبانی سے کیا کہا کہ حسین نے پلٹ کے دیکھا, سکینہ سمو تو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. حسین گھوڑے سے اترے, بیٹی کو کلیجے سے لگایا کہ میری لاڈلی آپ نے رخصت کر دیا تھا نا, یہ خیمے سے باہر کیوں چلی آئی؟ کہا میرے بابا میں یہ پوچھنا بھول گئی, رات آئے گی تو سکینہ سوئے گی کہاں؟ کہا اماں کے پہلو میں سو جانا. کہا وہاں تو اصغر سوتا ہے. کہا لاڈلی اصغر آج سے میرے پہلو میں سوئے گا. کہا بابا رات آئے گی تو سکینہ چلی آئے گی, رات آئے گی سکینہ چلی آئے گی. بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی. بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما. مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. پالنے والے یہ بیماری کورونا کی پھر پھیل رہی ہے, تمام مومنین و مومنات بلکہ پوری دنیا کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر حسن اشتیاق رضوی ابن ڈاکٹر اشتیاق حسین رضوی صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. حسین یا 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 حسین. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی, قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے, بالوں سے منہ چھپائے ہوئے زینب یہ کہہ رہی تھی, اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان,
سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیاں بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان میرے داں مانگتی رہ گئی بامدر سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچا اے غازی جوان مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہیں بیبیاں میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں السلام علیکم عبداللہ
السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم جميعا شہداء ارض کربلا واسیران کربلا خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ایوہ المدفون بارض التوس السلام علیکم مخیز الشیط الظفار فی یوم الجزائے السلام علیکم سلطان العرب والعجم علی ابن موسی رضا راضی بالقضاء والقضاء روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی